اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. دو کلاسیں ہماری اس آیت کے اوپر پہلے ہو چکی ہیں، اور آج بھی میرا ارادہ ہے کہ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ اس لیے زیادہ ضروری ہے. آپ سوچیں گے کہ اس آیت کے اوپر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ جتنی گمراہی ہے، جتنی ضلالت ہے، جتنی نیگیٹیوٹی ہے، وہ شیطان پھیلاتا ہے، اور وہ ایک سائن بن چکا ہے برائی کا. تو پہلے دن سے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب اس کو اللہ نے طاقتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور اس کو اللہ نے لشکر بھی، اس کے لشکر بھی ہیں. تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر انسان کو ہر طریقے سے گمراہ کرے، اور وہ کر بھی رہا ہے. تو اب ہم اس لیے اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے، اور کیا اس کی حرکتیں ہیں، اور کیا وہ کرنے جا رہا ہے، اور کیا وہ کر رہا ہے، اور کیا وہ کرتا رہا ہے. تو اس کے لیے میں ہماری سورہ باجی کر رہی ہیں کال، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. اس لیے یہ میں نے سورہ صاد کی آیت نمبر 82 وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس نے پہلے قسم کھائی تھی پہلے دن ہی، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. یہاں سے یہ ایک ثابت ہوگا کہ ہم کیوں اس پہ اتنا زور دے رہے ہیں. جی باجی السلام علیکم. جی، تو یہ وہ سورہ سواد کے اندر آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، اور اس کو کس طرح اس نے وعدہ کیا، اور کس طرح اس نے یہ میں تھوڑا جلدی جلدی چلوں گا اس کے اوپر. اذ قال ربک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. فَقَعُوا لَهُ ساجدین فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پس سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، شیطان کے. اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دستے کرم سے بنایا ہے. یہاں یہ بھی مزے کی بات ہے کہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ امر کن سے پیدا فرماتے ہیں. کہتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا
لما خلقت بیدیا، کہ جسے میں نے اپنے دستے کرم، یا دئی دو کے لیے بولا جاتا، دو ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس نے خود ہی بیان فرمایا ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں، خلق تو بھی یدیا، میں نے اپنے دستے کرم یا ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، تو کیا تو نے اس سے تکبر کیا، یا تو بزعم خیش بلند مرتبہ بنا ہوا تھا. قال انا خیر منہ، اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، نکل جا. فاخرج، نکل جا. فانک رجیم، بے شک تو دتکارا ہوا ہے، مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا ہے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں. یبعثون. قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جا، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، تجھے مہلت مل گئی. عمر مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اللہ نے عمر دے دی. دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ چاہتا تو اسے اسی وقت مار دیتا، لیکن اسے مہلت دے دی. اس میں آگے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی سخاوت ہے کہ ٹھیک ہے، دشمن کو بھی مہلت دے دی، اپنے دشمن، انسانیت کے دشمن کو بھی لچک دے دی، مہلت دے دی. اور دوسرا اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ بندوں کو آزمانا چاہتا تھا، تو اپنے مقابلے میں ایک دوسرا کھڑا کر دیا، نبیوں کے مقابلے میں گمراہ کرنے کے لیے. تو نبی ہدایت دینے کے لیے اور شیطان گمراہ کرنے کے لیے. تو جو اپنے انبیاء کی مخالفت میں کھڑا کیا، وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اپنے بندوں کا، کہ میرا کھا کر کیا میرے نبیوں کی مانتے ہیں یا شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں. تو پھر اسی سے آگے پورا نظام بنا. جو نیکوکار ہوں گے شیطان کی نہیں مانیں گے، اللہ اس کے رسول کی مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور جو اس شیطان خبیث کی مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت مل گئی، عمر مل گئی، الا یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت مقرر کے دن تک، یعنی قیامت تک. اب اس نے کیا کیا، اب اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ یہ ہم شیطان کی جو پہلا وعدہ ہے اللہ سے، اس کو اس نے اس آیت میں بیان کیا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان کو ضرور بے ضرور گمراہ کرتا رہوں گا. یہ جو لام کے ساتھ اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکیدیں ہو جاتی ہیں نا، دو تاکیدیں ہیں، کہ ضرور بے ضرور میں انہیں اغوا کروں گا یا گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، جو اخلاص والے ہیں، خلوص والے ہیں، جن کے اندر انا، میں نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اس پہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، جنہیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف مولا کا مکھڑا چاہیے، مولا کی رضا چاہیے، اس پر بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں. لیکن ہم ادھر نہیں جا رہے، کیونکہ ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ ہم شیطان کے حرکتوں کو دیکھیں. تو صرف وہ بچ سکتے ہیں جو مخلص ہیں. ہاں جی، مخلص اور مخلص. مخلص کا طرف ہے اشارہ بندے کی طرف، مخلص فائل ہے نا، کہ بندہ اخلاص حاصل کر لے اللہ کا، یعنی نیت میں خالصیت آ جائے، خلوص آ جائے. اور مخلص کا ہوتا ہے جسے اللہ چن لے، یا اللہ مخلص کر لے، یعنی وہ مفعول بن جاتا ہے. مخلص فاعل ہوتا ہے، مخلص مفعول ہوتا ہے.
تو مخلصین ہوتا تو وہ جو خلوص حاصل کر لیں، یعنی اللہ کے لیے ہر کام کریں، اور مخلص یہاں یہ نکلتا ہے کہ اللہ جن کو یہ توفیق دے دے، یعنی اللہ جن کو چن لے خلوص کے لیے، وہ بچیں گے شیطان سے۔ قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے، مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس میں سچی بات ہی کرتا ہوں۔ قال فالحق والحق اقول، اور بے شک ٹھیک ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، اور یہ حق ہی میں کہتا ہوں۔ والا املا ان جہنم من کا، اور میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا تیرے ساتھ، و ممن تبعک منہم اجمعین، اور جو تیری اتباع کرے گا ان سب کے ساتھ، یعنی میں تیرے ساتھ اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ جو تیری اتباع کریں گے اسی بنی آدم میں سے، تو میں ان سب کو جہنم میں ڈال کر میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو جواب دیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ آگے پھر اور باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہمارا اس بات کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو، تیری عزت کی قسم، میں نے اغوا، میں نے گمراہ کروں گا، سب کے سب لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ گمراہ کر رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس شیطان کے جتنے بھی حرکتیں ہیں ہم ان کو دیکھیں، غور کریں، اور دیکھیں کہ وہ کس کس طرح بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے ہی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس کا کیا کیا، اس کی خباصتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بندوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ پچھلی سے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ شیطان جو تلبیس ابلیس کے حوالے سے، کہ شیطان اور ابلیس کون کون سے لباس پہن کر آتا ہے، اس پر میرا دل ہے کہ تفصیل کے ساتھ تھوڑا گفتگو کریں کہ جو شیطان کے لباس میں لوگ آتے ہیں ان کی حرکتیں کیا کیا ہیں، اور کیسی کیسی ہیں، اور کس کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کن کن شکلوں میں آ کر ہمدردانہ اور پیروں فقیروں والی، عالموں والی، اور اس طرح نیکوں والی اور بروں والی، الغرض ہر شکل میں وہ انسان کو آ کے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے ہی اس پر غور کریں گے کہ قرآن مجید میں اس کی کیا کیا حرکتیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح ہمیں بیان کیا ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو یہ بات کئی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی رستوں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی دشمنی یہ متحقق ہے، اس میں کوئی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں 268، 268 آیت کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العزت نے شیطان کی ہی حرکتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا، یہ کوئی 15-20 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف اس کے بتائے ہیں فوائد اور نقصانات، کہ جو خرچ نہیں کرتے ان کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہاں وہ ساری آیتیں کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی اوپر ساری آیتیں خرچ کرنے والوں کی ہیں۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم،
تو وہ آیتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے پاک رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور اچھے کے ساتھ برے کو نہ ملاؤ۔ ہاں جی۔ ہاں، اور اس طرح کی اور باتیں کر کے آخر میں فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، شیطان تمہارے وسوسے ڈالے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مال خرچ ختم ہو جائے گا، مال مطلب ہے آپ کی جیب سے نکل کے دوسروں کے پاس چلا جائے گا، تو مال بڑی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ بڑی سب سے قیمتی چیز ہے، تو یہ نہ دو۔ تو شیطان آپ کو فقر، فقیری، غربت، اس کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ تم غریب ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں دو گے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں، یعنی یہ لفظ فحشاء اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، تو باقی ہر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فحشاء کا لفظ بولا ہے قرآن مجید میں، وہاں بے حیائی کا معنی آتا ہے، اور زنا اور برے کاموں کے لیے فحشاء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو آرڈر ہے اس کے حوالے سے بولا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری کا خوف دیتا ہے، اور فحشاء یعنی کنجوسی، تو کنجوسی چونکہ فحشاء کا لفظ وہ سخت ہے نا، بے حیائی کے کاموں کی طرف، تو یہاں کنجوسی کو بھی بے حیائی میں شامل کر دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے، کہ جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا وقت آئے اور تم کنجوسی کرنے لگو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ خرچ کرو میرے راستے میں، سینکڑوں آیتوں میں، ہزاروں حدیثوں میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، اور تم پھر ڈر رہے ہوتے، تمہیں پھر شیطان آ کے تمہاری جیب پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور کہتا ہے نہیں خرچ کرو، کنگال ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو یہ جو وہ کنجوسی کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کو بھی بے حیائی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ خرچ کرو، فقیر ہو جاؤ گے، اور کنجوسی کا، تو یہاں فحشاء کا مطلب تو بے حیائی ہے، لیکن اس کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بے حیائی اس سینس میں نہیں کہ، چونکہ یہاں ایک ریفرنس ہے نا بات کرنے کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سینس میں جو وہ حکم دیتا ہے وہ پھر یہی ہوتا ہے، کنجوسی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بے حیائی سے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا اور بچا بچا کے رکھنا، یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے، یعنی اللہ کی حیا ختم ہوگی اس بندے کے اندر سے۔ اور آگے شیطان تو یہ کرتا ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، سبحان اللہ، اس کے بالکل الٹ، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرے گا، میں مغفرت یعنی بخشش، میں اس کو بخش دوں گا، اس کے گناہ بخش دوں گا، وفضلا، اور فضل مطلب جو مال تو خرچ کرے گا میرے راستے میں، اس سے زیادہ تمہیں دوں گا۔ تو دو کام شیطان کرتا ہے، اور دو ہی کام اللہ کرتا ہے، اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ بہت سے کرم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ دو چیزیں بیان کی ہیں، چونکہ اس نے دو چیزیں آ، اس کے حوالے سے بیان کی ہیں، کہ شیطان یہ کرتا ہے یعنی غریب ہو جاؤ گے، اور اس بے حیائی کو حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ اب شیطان کی اس چیز کو ہم کہیں گے، شیطان ترغیب دیتا ہے یا خوف دلاتا ہے فقر کا، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے، یعدکم، ادھر بھی یعدکم ہے۔ تو شیطان کا وعدہ اس لیے نہیں، ہم لفظ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، لیکن وہ کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی وعدہ وفا کرے، تو اس کو ہم لیں گے کہ خوف دلاتا ہے، شیطان خوف دلاتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، اور یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کیا کرتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، وہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، یعنی بڑے بڑے گناہ
جو اور کسی طریقے سے نہیں بخشے جاتے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے وہ فضلا، اور شیطان کہتا ہے فقر، غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کہتا ہے میں اور بڑھا دوں گا۔ اب ہم نے کس کا حکم ماننا ہے، کس کا وعدہ ماننا ہے، کس کی بات ماننی ہے؟ شیطان کی مانیں گے تو کنجوسی کریں گے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں گناہ بھی معاف فرماؤں گا اور مال بھی بڑھا دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے وعدہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر ہے، ہم یہ 275 نمبر آیت ہے، یہاں سود کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، کہ وہ قیامت کو کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے شخص کی طرح جسے شیطان نے یتخبطہ، اسے خبط میں مبتلا کر دیا، بد حواس کر دیا، من المس، شیطان نے چھو کر جس کو بدحواس کر دیا، تو قیامت کے دن سود کھانے والے اس طرح بدحواس ہوں گے۔ تو یہاں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ جن کو شیطان چھو لے گا اور جو شیطان کے پیچھے چلیں گے، جو شیطان کا حکم مانیں گے، تو اللہ ان کا کیفیت بیان کر رہا ہے۔ ایک تو وہ سود کھانے والے ہوں گے، ان کا تو لازمی یہ حال ہوگا، لیکن یہ ایک اصول بیان کر رہا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہوگا سود کھانے والا جسے شیطان نے چھو لیا ہے اور چھو کے اسے بدحواس کر دیا۔ ہاں جی، یعنی یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا سود کھانے والا۔ اب سود کھانے والے سے بات نکل آئی ہے، یہ سود کھانے والے کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کو شیطان نے چھو لیا۔ تو شیطان نے صرف سود کی وجہ سے نہیں چھوا انسان کو، شیطان نے تو ہزاروں طریقے سے چھوا انسان کو۔ اس نے جھوٹ بلوایا، اس نے بدکاری کروائی، اس نے کنجوسی کروائی، اس نے یہ کیا، اس نے تو جو بھی کام انسان نے برا کیا، شیطان نے اسے چھو لیا۔ تو شیطان کے رستے پہ چلا، شیطان کے حکم پہ چلا، شیطان کے پیچھے چلا، تو ظاہر ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے اس کو چھو لیا اور وہ قیامت کو بدحواس ہوں گے۔ تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہیں، سود کھانے والے بھی۔ تو جو جو دنیا میں شیطان کے راستے پر چلا، وہ قیامت والے دن بدحواس ہوگا، وہ خوف میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح انسان کو شیطان نے گمراہ کیا، اور اس کا حال پھر ہر جس کو شیطان نے گمراہ کیا اس کا حال قیامت کو کیا ہوگا؟ تو قیامت کو وہ بدحواس ہوگا، یعنی اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان کا کیا، اس کے چھونے کا حال ہوگا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 38 ہے۔ یہاں دیکھیں والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، یہاں بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ریا اور دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی دیکھنے کو تو اللہ کے راستے کا کی طرف مال خرچے ہیں، لیکن دکھلاوا کرتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں نہیں بھی کرتے تو ویسے ہی دنیا کے کاموں کے لیے بھی دکھلاوا کرتے ہیں، جیسے ہم شادیوں کے اوپر کرتے ہیں، جیسے ہم اور بہت سے کاموں کے اوپر دکھاوا کرنے کے لیے، وہ نیت، اگر مکان بنا رہے ہیں تو نیت دکھاوا ہو، ہاں جی، اگر حج کر رہے ہیں تو نیت دکھاوا ہو، اگر کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو نیت دکھاوا ہو، ایون اگر مسجد بنا رہے ہیں تو نیت دکھاوا ہو۔ تو جو بھی دکھاوے کا کام کر رہے ہیں تو ریا الناس ہو گیا وہ۔ تو کوئی بھی کام کریں اس میں خرچ کریں، اور لیکن نیت یہ ہو کہ لوگوں کے لیے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، لوگ مجھے بہادر سمجھیں، لوگ مجھے یہ کہیں۔ تو جب لوگوں کے لیے کیا جائے گا، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ہاں جی، کہ وہ لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا،
تو کیا ہوگا؟ تو وہ شیطان کا ساتھی ہو جائے گا. ہاں جی. جو اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے اور لوگوں کے دکھاوا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ شیطان کا ساتھی ہے. فسا قرینا، اور کتنا برا وہ ساتھی ہے. تو انسان کو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ تو اگر دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے تو یہ شیطانی کام ہے. چاہے تو اللہ کے راستے میں بھی کر رہا ہے تو یہ شیطانی کام ہے، اور اس سے بچنا ہے آپ نے. اس آیت میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے. حلم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور اس کے اوپر جو پہلوں نبیوں کے اوپر نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں الی الطاغوت، یعنی طاغوت کے اوپر، یعنی شیطان کی طرف لے جائیں. وقد امروا ان یکفروا به، اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کا انکار کریں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ منافقین تھے جو حضور سے غلط فیصلے کروانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں. ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوتی اور شیطانی فیصلے کریں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، شیطان کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بڑی سخت بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے، جس طرح گمراہ کرنے کا حق ہے. جس طرح جب ایک مصدر کو دو دفعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یطہرکم تطہیرا، اہل بیت نبی اللہ چاہتا ہے تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. یطہرکم تطہیرا، اس طرح ان یضلہم ضلالا، کہ انہیں اس طرح گمراہ کرے جس طرح گمراہی کا حق ہے، یعنی پرلے درجے کی گمراہی. بعیدہ، بہت دور کی گمراہی، یعنی انتہائی گمراہ کر دے. تو یہاں ایک سپرلیٹو ڈگری اللہ نے استعمال کی ہے شیطان کے لیے. وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ اللہ شیطان انسان کو ایسے گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یعنی پرلے درجے کی گمراہی، دور دراز کی گمراہی، وہ شیطان انسان کو اس طرف لے کر جانا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ مختلف شکلیں آ رہی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کس کس طرح کا دشمن ہے. آگے 76 نمبر آیت ہے جس میں ایک اور اس کا ظہور ہوتا ہے. 76 نمبر. جی. تو ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. والذین کافروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں، طاغوت شیطان اور شیطانوں کے راستے میں، طاغوت کو باغی کو کہتے ہیں جو اللہ کے باغی ہوں. تو جو کافر لوگ ہیں وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑائی جہاد کر جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتل کرو شیطان کے دوستوں کو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو چال ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. اب اس آیت کو اگر آج کل کے حالات کے تناظر میں دیکھیں، ہاں جی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لیکن جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. ہاں جی. تو یہاں آج کل جو سین بنا ہوا ہے عالمی، جو جنگ کا، ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف جو شیطانی طاقتیں ہیں، اور ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہمارے کچھ شیطان لوگ ملے ہوئے ہیں
جو مسلمانوں میں سے ہیں، اور جن کے بڑے مقدس مقامات کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ خادمین ہیں، اور کچھ ہمارے ہیں، کچھ اب ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے 3 ملکوں کا، تو وہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جو اپنی زمین کو بچانے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لبنان کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، یمن کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ایک شیطانی ٹولہ ہے، وہ سبیل طاغوت ہے، تو جس کے لیے اب یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ ان کو اکٹھے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ ہاں جی، اب یہ انہوں نے ٹرائی کا بنا دیا، اب اس میں اور بھی شامل کر دیں گے، اور یہ کس لیے کریں گے؟ تاکہ وہ ایران کے ساتھ لڑے۔ تو یہ سب طاغوت ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے لیے بھی اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر لوگ طاغوت اور شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہ جو کافر لوگ لڑتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اب ان اس طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب ان کے ایمان کا پتہ نہیں حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ حکم دیتا ہے کہ شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ اب ایک انٹرنیشنل شیطان ہے جو ہر طرف جا کے معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے، حملے کرتا ہے اور ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اس کے اولیاء ہیں جو ملے ہوئے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں مسلمان ملک بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ سب اولیاء اور شیطان ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں آج کے دور کے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کی رہنمائی دیکھ لیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ نے جنرل بولے ہیں، لیکن آپ کو 100% کے لیے رہنمائی ملتی ہے اس آیت سے کہ آج کے منظر میں کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا دیکھ لیں تو لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، وہ جی 3 ملک اکٹھے ہو گئے، بڑی طاقت بن گئی، بڑی قوت بن گئی، تو بھائی قوت کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ طاغوت کے خلاف تو نہیں بنا رہے، اولیاء الشیطان کے ساتھ نہیں بنا رہے، ان کے تو ساتھ وہ ان کے لیے تو وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ لڑیں گے کس کے لیے؟ یہ انہی شیطان کے اولیاء کے لیے لڑیں گے، اور خود بھی اولیاء اور شیطان بن گئے ہیں۔ تو یہ لڑیں گے کس کے لیے؟ جو آج کل مطلب زیر عتاب ہے، اور جس کے لیے وہ ساری تیاریاں کر رہا ہے۔ پہلے ان کو اڈے دیے اپنے ملکوں کے اندر کے ان کو مارے ان اڈوں سے، تو اب ان سے کام نہیں چلا، وہ اڈے ختم ہو گئے۔ اب وہ اپنے فوجیوں کو مزید نہیں مروانا چاہتے، اب انہوں نے کہا جی تم کھڑے ہو جاؤ اتحاد کے نام پہ اور اگریمنٹ کے نام پہ۔ اب ان کے تھرو اب اس میں ہمارے بھی شامل ہو گئے ہیں، پاکستان بھی شامل ہو گیا اولیاء اور شیطان میں۔ اور لیکن پہلے بھی دیکھیں اتنی بڑی طاقت، اور دو بڑی شیطانی طاقتیں دنیا کی، انہوں نے فروری 28 سے لے کے آج اگست ہو گیا، ہاں جی، مارچ اپریل مئی جون، 4 مہینے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں ان کو جنگ کرتے ہوئے، تباہ کر دیا، لیکن وہ چکے نہیں ہیں۔ اب وہ بے بس ہو گئے، ان کے اڈے ختم ہو گئے وہاں سے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزوری ہوتا ہے، اب کمزور پڑ گیا، اب دوسروں کو کھڑے کر رہے ہیں کہ ہمارے اڈے تو تباہ ہو گئے ہیں، اب تم پاکستان مل کے اور ترکی مل کے اور سعودیہ مل کے تو اب یہ اس کے پر حملہ کریں۔ لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، انشاءاللہ اب بھی شیطان کا جو چال ہے نا یہ ضعیف ہی ہوگی، یہ کمزور ہی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کچھ وعدے ہیں۔ ہاں جی، آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ہاں جی، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے، کوئی کام، کوئی امر، کوئی خوف، آ، خبر آتی ہے من الامن او الخوف، تو وہ امن ہو یا خوف ہو، اذاعوا به، تو اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں، ولو ردوه الى الرسول والی اولي الامر منهم،
اور اگر یہ بات جا کے رسول سے کرتے، یعنی وہ باہر ہی پھیلا دیتے ہیں، ہاں جی، مسلمانوں کے اندر وہ بد امنی پھیلاتے ہیں، یہ اس دور کا سوشل میڈیا سمجھ لیں کہ جب کو خبر آتی تو وہ باہر ہی پھیلا دیتے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کافر اتنے زیادہ آ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، یہ منافقین ایسی خبریں چھوڑ دیتے تھے، ہاں جی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ہاں جی۔ تو اگر وہ چیز آپس میں یا عوام میں نہ پھیلاتے، بلکہ اللہ کے رسول کی طرف پھیلاتے، ان کو جا کر بتاتے، یا جو اولی الامر ہیں، یا ان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو س- کسی عہدے کے اوپر ہیں، یا یہ کہ عہدے دار ہیں، یا جو حضور کے قریب ہیں، ان کے پاس کوئی وہ لے کر جاتے، یستنبطونہ منہم، تو اس میں سے وہ کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں ایسا کرتے، لیکن شیطان ان سے یہ کام کروا دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے، باقی سارے تم شیطان کی پیروی میں آ جاتے۔ اب یہاں جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہاں میں ایک عقیدے کی اور ایک لطف کی بات یہ کر دوں کہ بات تو شیطان کی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم سب شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، یعنی تھوڑے بچتے، باقی سارے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے۔ تو لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اب فضل اور رحمت کیا ہے؟ یہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی اپنا فضل قرار دیا ہے، ہاں جی، اور حضور کو ہی اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فضلا کبیرا، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کا حضور اللہ کا بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل اللہ کا حضور ہے۔ اور دوسرے جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہیں، سب سے بڑا فضل بھی حضور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو تم سب شیطان کے تھے چڑھ جاتے، سوائے چند لوگوں کے، یعنی یہ شیطان سے بچایا ہوا ہے نا، یہ آقا علیہ السلام نے آپ کو بچایا ہوا ہے، کہ حضور اللہ کا فضل ہے اور حضور اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سارے، اور وہ تو صحابہ کرام تھے، آپ اندازہ کریں نا صحابہ کرام کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا کتنا دن رات کا فرق ہے۔ اگر ان کے اوپر یہ خطرہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یعنی آقا علیہ السلام کا وجود مسعود، وجود اقدس اگر ان کے درمیان نہ ہوتا تو وہ سارے گمراہ ہو جاتے، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر، اللہ قلیلا، مگر بہت تھوڑوں کو چھوڑ کر۔ اگر صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے یا اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ سوائے چند ایک کے وہ سارے گمراہ ہو جاتے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ اگر حضور نہ ہو تو ہمارا حال کیا ہو، ہاں جی، پھر ہم میں سے کون بچے؟ تو یہ ساری کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے اندر بھیجا، اور ہم بچے ہوئے ہیں شیطان سے جتنا بھی ہیں، کچھ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور کچھ جو بچے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بچے ہوئے ہیں وہ حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیں وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ پیروی کرتے، وہ پکارتے تھے یا پیروی کرتے تھے، بلاتے تھے، عبادت کرتے تھے، من دونہ اللہ کے علاوہ، الا اناتھا، وہ زنانی چیزوں کی پرستش کرتے تھے، یعنی جو مکے کے کافر تھے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو ان میں بہت سے بت عورتوں کے بت تھے، اور وہ ان کے عزا کا جو بت تھا، لات، لاتن، مناتن،
یہ لات بھی عورت تھی، منات بھی عورت تھی، اور عزا بھی عورت تھی۔ ہاں جی، یہ جو لاتن، لام الف اور تے دو نقطے والی، تو یہ تا جو ہوتا ہے نا، یہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، تانیس کا تا ہے مونس ہونے کا، جیسے فاطمہ تن، جیسے وہ بھی تا ہے نا، تو عورت کے لیے تا آتا ہے۔ تو زینتن، جسے زینت آپ کہتے ہیں نا، وہ عربی میں زینتن ہوتا ہے، تو تا تانیس کے لیے۔ تو صدیقن، صدیقتن، صدیق مرد کو کہتے ہیں، سچے مرد کو، اور صدیقہ عورت کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے نا، الطیبون والطیبات، ہاں جی، وہ ایک لمبی گردان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، القانتین والقانتات، المستغفرین والمستغفرات، المنفقین والمنفقات۔ تو یہ تا جو ہے وہ عورت کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں اناتھا، وہ عورتوں کو پکارتے ہیں، زنانہ بتوں کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو شیطان بتوں کی شکل میں آ جاتا ہے، ہاں جی، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے، وقال لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ہاں جی، تو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا، یعنی میں اپنے حصے کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، یہ لام تاکید اور نون تاکید، اور میں انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں لگاؤں گا، غلط غلط امیدیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ جو جانوروں کے کان ہیں وہ کاٹیں گے، یعنی برے برے کام کریں گے، بری رسمیں ڈال لیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، تو پھر وہ اللہ کی تخلیق کو وہ تبدیل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وہ بدل دیں گے، جو اللہ نے بنایا وہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ شکلیں بدل دیں گے۔ اب کہیں اس میں میک اپ بھی تو نہیں آ رہا کہ اللہ کی شکل کو بالکل ہی بدل دینا، بندہ پہچانے نہ جائے، تو یہ وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ اگر لائٹ میک اپ کیا ہو نا تو بندہ پہچانا جاتا ہے وہی بندہ ہے، جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ تخلیق ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کون کون کام کرواتا ہے، یہ اوپر شیطان کی بات آ رہی ہے کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو پکڑوں گا اور میں وافر حصہ لوں گا ان کے، اپنے حصے کے بندے نکالوں گا، اور جن کو میں ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا، یہ تفصیل ہے اس کی۔ اللہ نے کھول کھول کے ہر شے بیان کی ہے، کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں، ہر جگہ ہو نا، لام تاکید کی اور نون سکیلا، لام تاکید کی نون سکیلا، لام تاکید کی نون سکیلا، ہاں جی، لام تاکید نون سکیلا، لام تاکید نون سکیلا، لام تاکید نون سکیلا۔ تو ہر جگہ یہ جتنے لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے ہیں، یہاں ایک چیز ضرور ہے کہ میں ضرور بھی ضرور یہ کروں گا، اور یہ سارے شیطانی حربے ہیں، شیطانی کام ہے، اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور غلط غلط امیدیں لگاؤں گا ان سے، امانی کہتے ہیں امید لگانے کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور حکم دوں گا، برے برے حکم دوں گا۔ ہم کیا حکم دوں گا؟ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ اس وقت جو مکے کے لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، آج بھی اگر کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ کان کاٹ دیں گے اس کا تو یہ ہوگا، وہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس کا مطلب ہے اللہ نے کان کاٹ کے نہیں بھیجے، تمہارے اوپر چھوڑا تھا کہ تمہارے پاس آئیں گے تو تم کان کاٹنا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے انکمپلیٹ کیا تھا اور آپ نے اب کمپلیٹ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسی جو بھی توہمات ہوتے ہیں نا، وہم، جیسے ہم ہندوؤں کے اندر رہے ہیں تو جو ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں،
تو ہم وہ ان کو ایز رسم کرتے ہیں، حالانکہ وہ شیطانی کام ہے، شیطان نے سلجھائے، وہ جو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوتے تھے، اور کیا ام، وہ جو کنالیاں توڑتے تھے اوپر، کیا وہ تیل ڈھالتے تھے، اور کیا وہ گجرے، اور کیا وہ جتنے وہ شادی میں ہماری رسمیں ہوتی تھیں وہ ساری شیطانی ہے، کوئی جوتا چراتا تھا، کوئی مطلب پتہ نہیں کیا کیا چار پائی الٹی کرتے تھے، اور اس میں پہلے کیا حکمتیں بیان کرتے تھے، یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ سب ہندوؤں اور شیطانی چالیں ہوتی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ بہت سے کم ہو گئے ہیں، لیکن بدبختی ہے کہ بہت سے اور شروع ہو گئے ہیں یہ شیطانی کام، جو کم ہوئے ہیں کچھ کم ہو گئے ہیں، کچھ شیطان نے نئی چالیں چل کے اور کام اضافہ کر دیا ہے، اور اس شیطانی کاموں کا جو آماج گاہ ہوتی ہے وہ ہماری فنکشن ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو اور اس میں زیادہ کرنے والے کام جو ہیں وہ عورتیں کرواتی ہیں اور کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل ایک شیطانی کام شروع ہوا کہ لڑکے لڑکی کو سامنے سامنے بٹھانا ہے، اور درمیان میں وہ ایک پھولوں کا ایک پردہ بنانا ہے، یہ بھی شیطان اور انڈیا سے آیا ہے، اور یہ ایک نئی رسم بد شروع ہو گئی ہے، شیطانی کام ہے۔ اس طرح کے جو اگر کوئی پچھلے کام ہوتے ہیں تو اب ناچنا لازمہ بن چکا ہے، کہ پہلے لڑکے ناچتے تھے یا بندے ناچتے تھے، یا عورتیں اگر کرتی تھی تو اپنے کمروں گھروں کے اندر کرتی تھیں، اب وہ شادی حالوں کے اندر وہ عورتوں نے بھی ناچنا ہے اور مردوں نے بھی ناچنا ہے، اور عورتوں کے سامنے ناچنا ہے، عورتوں نے مردوں کے سامنے ناچنا ہے۔ دودھ پلائی، جوتا چھپائی، فلاں کام، یہ سب کیا ہے؟ لآمرنہم، میں انہیں ضرور بھی ضرور حکم دوں گا، وہ حکم دیتا ہے اور ہم، اور پھر ہمارا جب پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا حرکتیں، وہ جی بچے نہیں مانتے، کی کریے جی بچے نہیں مانتے، یعنی بچے اب اتنے باغی ہو گئے ہیں کہ وہ ہر شیطانی کام کریں گے، اور والدین اس پہ معصوم چپ کر کے بیٹھیں گے، تو بھائی یہ بچوں کی تربیت کس نے کی ہے؟ یہ بچے یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہر برا کام، ہر فضول خرچی، ہر بے حیائی کا کام ہم نے اس لیے چپ کر جاتے ہیں جی کیا کریں جی بچے نہیں مانتے، یعنی آپ نے تو کوئی نہیں منوانی شاید نا، سب بچوں نے ہی منوانی ہے، تو آپ نے بچوں کی ماننی ہے، تو آپ بھی کوئی ایک آدھ چیز اپنے اللہ کی منوا لیتے، کیونکہ ہر شاید بچوں نے شیطان کی منوانی ہے، تو ایک دو آپ بھی منوا لیں کوئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، تو اگر بچے اتنے ہی باغی ہو گئے ہیں تو پھر اس میں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم انہیں کچھ سمجھا نہیں سکے، اور قیامت کو ہم پیسے دینے کے لیے ہیں، سرپرستی کرنے کے لیے ہیں، اور پھر ہم شامل ہیں ان کی ہر بے حیائی کے کام کے اندر، خوش ہو رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، تو ہم پیچھے کیا ہیں؟ خیر، یہ چونکہ یہ بھی شیطان کے حربے ہیں نا، تو ہم انہیں پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، تو جو پرانے دور میں کان کاٹتے تھے جانوروں کے، اب کان کاٹنا ایک جانور ہے، اب انسان کو کوئی کان کاٹ دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جانوروں کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اپنے نظریات کے پیش نظر یہ کان کاٹیں گے تو یہ ہوگا، یہ کر یہاں سے کاٹیں گے تو یہ ہوگا، اتنا کاٹیں گے تو یہ ہوگا، وہ سب جھوٹ تھا، شیطانی حربے تھے۔ وہ کہتا ہے لآمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ، وہ جو اللہ نے کریٹ کی ہے نا، کریشن کی ہے اللہ نے بنایا، وہ اس میں تبدیلیاں کریں گے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر جب انسان تبدیلیاں کرتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے اندر وہ مطلب ہے وہ خوش نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے بنایا اس پہ خوش ہوں گا، وہ اس کے اندر اپنے انداز کے ساتھ اپنے طریقے سے وہ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن وہ پلاسٹر سرجری کرواتے ہیں، ناک سیٹ کروا لیا، ٹھوڑی سیٹ کروا لی، اپنے گال سیٹ کروا لیے، اب یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے اس کو اوپر راضی نہیں ہے آپ اس کی تبدیلی کر رہے ہیں کہ اب میں اللہ سے زیادہ سیاںا آ گیا ہوں، تو میں مرضی ہے میں اس کی مخلوق کو، اس کی تخلیق کو میں چینج کر دوں، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کی تشریح کریں تو قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اپنی شکلیں نہ بدلو، اپنے نظریے نہ بدلو، جو اللہ نے بنایا ہے اس پہ قانے رہو،
حالانکہ جو میک اپ ہوتا ہے وہ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ آقا علیہ السلام، یعنی اجازت ہے اسلام کے اندر میک اپ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ میک اپ بالکل نہ کریں. یہ جو زینت ہے، عورتوں کے لیے زینت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. تو مطلب ہے زینت کریں گی تو ظاہر کریں گی نا. جب زینت تو ہوگی نہیں تو ظاہر کیسے کریں گی؟ تو زینت کا لفظ خواتین کے لیے کہ مزین ہونا، اور اس کو زینت کو ہی میک اپ کہتے ہیں. اور میک اپ کا مطلب کوئی خاص کسی پاؤڈر کا نام نہیں ہے. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکم بیوٹیفل، یعنی میک اپ، یعنی اپنے آپ کو بنانا سنوارنا. لیکن اس کے اندر اتنا انتہا پہ چلا جائے کہ شکل ہی بدل جائے، ہاں جی، تو یہ پھر اس میں آ جائے گا فل یوگا خلق اللہ، کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی شکل پہچان ہی نہیں جاتی. اس پہ پھر بہت سے لطیفے بنے ہوئے ہیں آگے، ہاں جی. تو اس سے بچنا چاہیے. جتنا حکم ہے دیکھو اللہ نے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کہا. کر سکتی ہیں، نمبر ایک تو کر سکتی ہیں. اور پھر ایسا ہونا چاہیے کہ شکل نہ بدل جائے، تو یہ نہ ہو کہ بندہ پہچان ہی نہ. تو اب میں کینیڈا گیا تو وہاں بہت سی ایسی بچیاں تھیں جو میرے پاس پڑھتی بھی تھیں، بڑا میں ان کو جانتا تھا. وہ میرے سامنے آئی تو میں ان کو پہچانا نہیں ہے. تو پہچانا اس لیے نہیں ہے کہ وہ میک اپ اتنا زیادہ تھا، فنکشن میں آئی تو اتنا زیادہ تھا کہ. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں آ جائیں فل یوگا یہ رن. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو میک اپ کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے. وہ پھر حق ہے شوہروں کا. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن کا حق ہے ان کے لیے کبھی کوئی نہیں کرتا. یعنی صرف شوہروں کا حق ہے تو صرف شوہروں کے لیے نہیں کرتے، باقی سب کے لیے کرتے ہیں. بس ایک بیچارے شوہر ہی ہیں جن کے لیے عورتیں میک اپ نہیں کرتی. تو بازار جائیں تو ہلکا پھلکا کر کے جائیں گی، فلاں جگہ جائیں، شادیوں میں جائیں تو بھرپور کر کے جائیں گی، کیونکہ وہاں دوسری عورتوں کے لیے کر لیں یا دوسروں کے لیے کر لیں. بس شوہر کے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی مدینے کی عورتیں وہ تھیں کہ رات کو وہ میک اپ کرتی تھی جب ان کے شوہر نے گھر میں آنا ہوتا. وہ دن کو نہیں کرتی تھی، وہ باہر جاتے ہوئے نہیں کرتی تھی، بلکہ جب وہ اپنے شوہروں نے آنا ہوتا تھا تو اس وقت وہ اپنے آپ کو جو کرتی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے کریں. لیکن آج شوہر کے لیے وہی، اب کیا کہیں، وہی کپڑے، وہی پسینے، وہی ساری چیزیں، تو اس کی رغبت کیسے ہوگی؟ وہ پھر رغبت ادھر ہی کرے گا جہاں میک اپ ہوگا. وہ بھی باہر ہی رغبت رکھے گا. تو یہ بات یہاں سے چلی تو میں نے کہا چلو تھوڑی تفصیل سے کر دیں، کیونکہ میرے سامنے کلاس وہی ہے جن کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں چاہیے. تو شیطان نے کہا کہ وہ ضرور بدلیں گے اللہ کی مخلوق کو. اور پھر اس نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، یعنی یہ سارے کام کر لیے اس نے شیطان کے کہنے پر، وہ شیطان کا دوست ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا. اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خاسر خسرانم مبینہ. یعنی وہ پھر سری گھاٹے میں چلا گیا. یہاں بھی وہ دیکھ لیں، وہ خاسر خسران، یہاں اتنا گھاٹے میں گیا جس طرح گھاٹے کا حق ہوتا ہے. یعنی انتہائی گھاٹے میں چلا گیا. اس سے بڑا گھاٹا ہے ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ انسان شیطان کے رستے پہ چلنا شروع کر دے. تو میری بہنوں، میری باجیوں، یہ دیکھو کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمائے وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وَيَعِدُهُمْ، ان سے وعدے کرتا ہے. وعدے بس تم یہ کرو تو میں یہ کر دوں گا. اور یہ وعدے، انسان جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر آ کر وسوسے ڈالتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ ناس میں، کہ وہ جو وسوسے آ کے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. یعنی لوگ بھی شیطان ہوتے ہیں اور جن بھی شیطان ہوتے ہیں. تو جو جن ہوتے ہیں وہ تو آ کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن جو انسان شیطان ہوتے ہیں وہ وعدے کرتے ہیں
झूठे झूठे वादे करते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा करना, कर लें ये हो जाएगा। तो फिर होता बाद में कुछ नहीं है, वो इंसान फिर जलील ही होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो याइदुहुम, वो ये सारे काम जब ये ऊपर वाले जो आयतों में बताए ना, ये जो भी शैतान अपना काम करवाना चाहता है तो उसमें कोई अच्छाई का वादा करता आता है। हाँ जी। वयुमन्नीहिम, और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। वादे करता है और उम्मीदें दिलाता है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इतना फायदा होगा आपको, 8% मिल रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, घर बैठे पैसे बनते जाएंगे, वो सूद होगा। और वो सूद जो है वो बताएगा कि ये पैसा इतना बढ़ जाएगा, साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे, बैंक में रख देंगे इतने मिल मिल जाएंगे, सूद मिल जाएगा। तो ये सारे शैतान के वादे हैं, बाद में वो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं। वो जो सूद में डाले थे वो सारे के सारे चले गए, या अगर आए भी उसके बदले में तो वो सूद था, वो हराम था, और उसने बाकी माल को भी पलीत और गंदा कर दिया। तो शैतान क्या करता है, वादे दिलाता है और उम्मीदें बांधता है। वह याइदुहुम, वादे करता है, और वह युमन्नीहिम, और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और अल्लाह क्या कह रहा है, कह रहा है कि शैतान के वादे तो सिर्फ फरेब ही फरेब है, धोखा है, दजल है, फरेब है, कुछ भी नहीं है। ये सब झूठे वादे हैं, इसके वादों पे ना जाओ। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, और जो इसके आ जाते हैं जैसे बहलावे में, उनका ठिकाना जहन्नम है। वमा यजिदून अनहा मुहीसा महीसा, और जब वो जहन्नम में चले जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं होगी। तो ये देखें किस किस तरह ये शैतान इंसान को किस किस तरह बीमारियों में, मुश्किलात में, मुसीबतों में डालता है। हमें एक दो आयतें और बयान करके फिर बात खत्म करते हैं। ये सूरा अल माइदा की आयत नंबर 90 है। उसमें देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या क्या अल्लाह ने बयान नहीं कर दिया इस कुरान के अंदर, कौन कौन सा हरबा है जो अल्लाह ने खोल खोल के बयान नहीं कर दिया। काश हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं और कुरान को समझने वाले बन जाएं। और मैं ईमान वालो, ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 90 है। ए ईमान वालो, इन्नमल खम्र, बेशक शराब, वल मैसिर, और जुआ, वल अंसाब, और नस्ब किए हुए बुत, फिक्स किए हुए बुत, वल अजलाम, और जो किस्मत मालूम करने के तीर हैं, जैसे कुरा वगैरह जो डालते थे, हैं जी, रिजसन, ये गंदे काम हैं, रिजस नापाक हैं, मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम है। फज्तनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये जितने जुआ लगाते हैं ये सब शैतान काम करवाता है। खमर, ये शैतान, शैतानी खुमार, जिसमें भी नशा आए, जो भी चीज नशे पे, नशा दे, जो नशे पे लग जाते हैं वो पूरे शैतान के भाई बन जाते हैं। और नशा शैतानी काम है। मैसिर, अंसाब, अजलाम, यानी जुआ भी, और जो बुत हैं नस्ब की हुए जिनकी वो पूजा करते थे वो, वल अजलाम, उनके पास फाल के तीर होते थे, यानी तीर वो चीज मारते थे, और वो देखते थे कि वो फलां जगह लग गया है तो वो फलां काम हो जाएगा, फलां जगह लग गया तो फलां काम हो जाएगा, फलां जगह लगा तो फलां काम हो जाएगा। तो ये शैतान ने उनको आके समझाया था कि इस तरह अपना वक्त ज़ाया करो। फिर वो अपने सफ़र उस पर डिपेंड करते होते थे, सफ़र करना है कि नहीं करना। तीर आके चलाते थे तो उसे आगे एक बना होता था कि यहाँ लगेगा तो सफ़र ठीक रहेगा, यहाँ लगेगा तो सफ़र सही नहीं रहेगा। तो सफ़र की फाल थी, तो वो तीर मारते थे, अगर वो निशान पे लग जाता तो उसका मतलब है कि उस सफ़र में बेहतरी है, और अगर नहीं लगा तो उसका मतलब है सफ़र नहीं कर सकते, तो वो सफ़र पे नहीं जाते थे। हाँ जी, आप अंदाजा करें कि उन्होंने इस तरह की फालें बनाई हुई थी। तो ये सब उनसे शैतान काम करवाता था।
اللہ تو کہتا ہے اگر آپ نے نیک نیتی سے کوئی سفر اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آپ سامان لیں، سامان سفر باندھیں، احتیاط کریں اور چلیں سفر کے اوپر، نیک ارادہ ہے تو اللہ برکت ڈالے گا۔ لیکن وہ اللہ سے برکت تلاش نہیں کرتے تھے، وہ اپنے فالوں سے کرتے تھے کہ اگر جس طرح ہندو کہتے ہیں کالی بلی گزر جائے تو سفر روک دو، تو یہ کالی بلی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو وہ بیوقوف اپنے کام بڑا اہم سفر پہ رک جاتے ہیں جی، کالی بلی گزر گئی ہے تو اب سفر جو ہے نا اس میں کوئی نیک شگون نہیں ہے، بد شگونی آ گئی ہے، تو سفر روک دیں۔ تو مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے اور کام کرنے چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ قربان جائیں، ایک ایک چیز کو اللہ نے، ایک ایک شیطانی حربے کو اللہ نے کھول کھول کے، ابھی ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، 10 12 15 آیتیں پڑھی ہوں گی کہ جن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کس حربے سے شیطان آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے میں لے رہا ہوں ان چیزوں کو کہ تاکہ ہمارے سامنے پوری ایک پکچر آ جائے کہ شیطان ہم سے کیا کیا کرواتا ہے، اور یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم نے اس کے رستوں پر نہیں چلنا، اور ہر وہ حربہ جو شیطان استعمال کرتا ہے ہمیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو یہ ایسا پیپر ہے جس کے سارے سوال اللہ نے ہمیں بتا دیے، اگر پھر بھی ہم فیل ہو جائیں پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، اوپر ذکر ہوا نا جن چار چیزوں کا، ہاں جی، خمر کا، شراب کا، جوئے کا، بتوں کا، اور فال کے تیروں کا، تو جو بھی ذکر ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارے اندر ان چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر عداوت، یعنی جب جوا کھیلتے ہیں تو اس میں عداوت دل میں آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایک ہار جاتا ہے اور ایک جیت جاتا ہے، تو جو کوئی گھر ہار گیا، کوئی زمین ہار گیا، کوئی پیسہ ہار گیا، کوئی کچھ ہار گیا، تو جو بھی جوئے پہ لگایا وہ ہار گیا، تو دوسرے کے خلاف دشمنی، عداوت آ جاتی ہے، وہ فری میں گھر بیٹھا وہ چیزیں اس کی لے جاتا ہے، تو اس سے والبغضاء، اور بغاوت آتی ہے، کینہ اس میں دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں جی، تو یہ شیطان کرواتا ہے جس سے عداوت آتی ہے، کینہ آتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب کے اندر بھی، یا جو بھی نشے والی چیزیں ہیں وہ پینے سے، والمیسر، اور جوا کھیلنے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ سارے کام جو لوگ جوئے میں لگے رہتے ہیں یا فضول کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، تو کس لیے وہ کرواتا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، وعن الصلاۃ، اور نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے لوڈو ہی کھیل رہے ہیں تو وہ بھی، اگر نہیں بھی آپ نے جوا کھیلا اس کے اوپر، اگر اس پہ جوا کھیلیں تو پھر تو وہ شیطانی کام ہے، اگر نہیں بھی کھیلے لیکن مسلسل کھیلے جا رہے ہیں اور نمازیں جا رہی ہیں، تو دیکھو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر اور ایسے کام ہیں جو خمر اور میسر نہیں ہیں، یعنی شراب یا کوئی ایسی نہیں ہے، جوا وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس سے یسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ اللہ سے کے ذکر سے بھی روک رہے ہیں اور نماز سے بھی، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، اگر اسی ٹائم میں جو جوا کھیلنا ہے یا جو فضول لمبی لمبی گیمیں کھیلنی ہیں، جو آج کل لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں لمبے لمبے بیٹھ کر، یا جو گیمیں کھیلتے ہیں بچے بچیاں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یسدکم عن ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر سے نمازیں بھی قضا ہوتی رہتی ہیں، اس ٹائم میں کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، وہ گیمیں کھیل رہی ہیں، اب وہ گیمیں بھی شیطانی کام بن گیا۔ قرآن کہتا ہے جو چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے اور نمازوں سے روک رہی ہے، وہ خمر اور میسر کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو ان چیزوں سے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہاں جی، تو جس طرح بڑے پوچھتے ہیں نا، روک دو کہ نہیں تو کروں یہ کام، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ روکو گے کہ نہیں، نہیں تو جاؤ گے جہنم میں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسی سے ڈرو۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم پھر گئے، روگردانی کی، تو یاد رکھنا کہ میرے رسول پر تم تک صرف بات پہنچا دینا تھا، یعنی تم تک صرف اللہ کے احکام کو پہنچا دینا تھا۔ اللہ کا رسول تمہیں پکڑ پکڑ کے ڈنڈے سے سیدھا نہیں کرے گا۔ ہم نے یہی کہا ہے وما علیک الا البلاغ، اے محبوب آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آگے عمل نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہ کریں گے تو سزا پائیں گے۔ تو میری باجیوں، میری بہنوں، یہ دیکھ لیں کہ شیطان، ابھی تو بہت تھوڑا میں نے کیا ہے، اس کے اوپر بہت سی آیتیں ہیں، اور بہت کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے کہ شیطان کس کس طرح ہمارے پر حملہ کرتا ہے، اور ہم نے اس سے کس کس وار سے ہم نے بچنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے کام اور شیطانی کاموں سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔